نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان کندنی کے بیان میں جب کسی پر موت کے آثار ظاہر ہوں، یعنی اس کے دونوں قدم ڈھیلے ہو جائیں اور ناک کج ہو جائے اور کن پٹیوں میں گڑے پڑ جائیں اور چہرے کا چمڑا کھنچ جائے، تو چاہیے کہ اس کو قبلہ رخ دائیں کروٹ لٹائے، اور مستحب ہے کہ کلمہ شہادت کی تلقین اس طرح کرے کہ نیک آدمی اس کے پاس بلند آواز سے کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کو پڑھنے کے لیے اصرار نہ کرے، اس واسطے کہ وہ اپنی تکلیف میں مبتلا ہے۔ اگر وہ ایک بار پڑھ لے تو کافی ہے، اس کے بعد اگر وہ کوئی بات کرے تو پھر اس طرح ایک بار تلقین کر دے، اور مستحب ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھے، اور اچھے آدمی متقی پرہیزگار وہاں پر آئیں۔ جب مر جائے تو کپڑے کی پٹی سے اس کی داڑھی سر کے ساتھ باندھیں اور نرمی سے آنکھیں بند کر دیں، اور باندھتے وقت کہیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیر ممن خرج عنہ، اور اس کے ہاتھ پیر سیدھے کر دیں، اور مستحب ہے کہ اس کے کپڑے اتار کر ایک چادر اڑا دیں اور چارپائی یا چوکی پر رکھیں، زمین پر نہ چھوڑیں، پھر اس کے دوست آشنا محلہ دار کو خبر کر دیں تاکہ اس کی نماز میں شریک ہوں اور اس کے لیے دعا کریں، اور مستحب ہے کہ اس کے ذمہ جو کچھ قرض ہو اس کو ادا کر دیں، اور تجہیز و تکفین میں جلدی کریں۔ غسل دینے سے پہلے اس کے پاس قرآن شریف پڑھنا منع ہے۔ غسل دینے کے بیان میں میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ جب غسل دینے کا ارادہ کریں تو غسل کی چوکی کی خوشبو کی دھونی دیں، یعنی ایک بار یا 3 بار یا 5 بار اس کے چاروں طرف دھونی پھیریں اور اس پر مردہ کو لٹائیں، اور بہتر ہے کہ چاروں طرف پردہ کر لیں، پھر کپڑے اتاریں، ناف سے زانوں تک چھپائیں، اور ایک کپڑا ہاتھ میں لپیٹیں اور آگے پیچھے سے اس کا سطر پانی ڈال کر پاک کریں اور وضو کرائیں۔ لیکن میت اگر بچہ ہو تو وضو کی حاجت نہیں۔ اس وضو کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے منہ دھوئیں، پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھو کر مسح کریں، پھر دونوں پاؤں دھوئیں اور دائیں عضو کو پہلے دھوئیں اور منہ اور ناک میں پانی نہ ڈالیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کپڑا تر کر کے اس کے منہ میں پھیریں اور دانت مل کر صاف کریں اور لب کی میل چھڑائیں اور ناک کو تر کپڑے سے اندر سے صاف کریں، اور غسل کا پانی گرم کر لیں، اور اگر ہو سکے تو بیری کے پتے ملا کر پکائیں اور چھان لیں، اور اگر سر میں بڑے بال ہوں تو ختمی پانی میں خوب مل کر چھان لیں، اور اس پانی سے سر اور داڑھی دھوئیں یا صابن سے دھوئیں۔ پھر میت کو بائیں کروٹ لٹا کر دائیں پہلو کو سر سے پاؤں تک غسل دیں، پھر دائیں کروٹ لٹا کر غسل دیں تاکہ سب جگہ پانی پہنچ جائے، پھر پیٹھ کی طرف سہارا دے کر بٹھائیں اور شکم اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ ملیں، اگر کچھ نجاست نکلے تو صاف کریں، اور غسل یا وضو نہ دہرائیں، اور سر اور داڑھی میں کنگھی نہ کریں، نہ ناخن تراشیں، نہ لب اور نہ بغل کے بال دور کریں۔ جو شخص دریا میں ڈوب کر مر گیا اس کو بھی غسل دینا واجب ہے۔ اگر اس قدر پھول گیا ہے کہ غسل نہیں دے سکتے تو پھر بھی اس پر پانی بہانا واجب ہے، اور جو لڑکا پیدا ہو کر مر گیا اس کا بھی غسل واجب ہے، چاہے کہ اس کا نام رکھیں اور غسل دے کر نماز پڑھیں، اور جو مردہ پیدا ہو یا کچا بچہ پیدا ہو، یعنی اس کے اعضاء درست نہیں ہوئے، اس کو بھی غسل دے اور کپڑے میں لپیٹ کر دفن کریں۔ اس پر نماز جنازہ نہیں۔ جس میت کے مومن یا کافر ہونے کا حال معلوم نہ ہو، پس اگر اسلام کی علامت اس میں پائی جائے یا دارالاسلام میں ہو تو اس کا حکم مسلمان کا ہے۔ اور جو شخص سمندر کے سفر میں مرے تو غسل کفن نماز جنازہ کے بعد اس کو وزنی چیز سے باندھ کر سمندر میں ڈال دیں۔ بہتر ہے کہ غسل دینے والا بھی باوضو ہو، اور اگر جنابت والا یا حیض نفاس والی عورت یا کافر غسل دے تو کراہت کے ساتھ جائز ہے، اور مستحب ہے کہ میت کی قرابت والا غسل دے، اور اگر اس کو غسل دینے کا طریقہ معلوم نہ ہو تو پرہیزگار آدمی غسل دے، اور غسل دینے والے کو
چاہیے کہ اچھی طرح غسل دے کہ تمام بدن میں پانی پہنچ جائے، اور اگر میت کی خوبی دیکھے تو اس کو بھی بیان کرے، اور اگر برائی دیکھے مثلا بدبو یا اس کی صورت کے بے رونقی یا کسی عضو میں برائی تو اس کو ظاہر نہ کرے۔ مردوں کو مرد غسل دیں اور عورتوں کو عورت اور چھوٹے لڑکی کے غسل میں اختیار ہے، چاہے مرد دے چاہے عورت دے، اور ضرورت کے وقت عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ اگر عورت مر گئی اور غسل دینے والی عورت نہیں ہے تو اگر مرد محرم موجود ہے تو اپنے ہاتھ تیمم کرا دے، اور اگر شوہر ہے تو ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر تیمم کرائے، اور اگر اجنبی ہے تو بھی کپڑا لپیٹ کر تیمم کرائے، اور ہاتھ کے تیمم کراتے وقت نگاہ نیچی رکھے۔ بوڑھی اور جوان عورت کا ایک حکم ہے، اور اگر مرد مر جائے اور غسل دینے والا مرد نہیں تو عورت ذی رحم محرم تیمم کرائے، اور اگر یہ نہ ہوا ہو اجنبی عورت ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر تیمم کرائے۔ اگر لڑکا مر گیا اور باپ کافر ہے تو اس سے غسل دلانا مناسب نہیں، بہتر ہے کہ مسلمان غسل دے۔ اگر کوئی شخص سفر میں مر گیا اور پانی نہیں ملتا تو تیمم کرا کے نماز جنازہ پڑھے، پھر اگر پانی مل جائے تو غسل دے کر دوبارہ نماز پڑھے۔ کفن دینے کے بیان میں میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ مرد کے لیے مصنون کفن 3 کپڑے ہیں: ازار، کرتا، لفافہ، اور صرف ازار لفافہ بھی کافی ہے، اور مجبوری کے وقت جو مل جائے اسی کا کفن دے۔ ازار لفافہ سر سے قدم تک اور کرتا بغیر آستین اور کلی کا گردن سے قدم تک ہو، اور متاخرین فقہ نے میت عالم کے واسطے عمامہ باندھنا بھی بہتر لکھا ہے مگر شملہ منہ کی طرف رکھے۔ اور عورت کے لیے مصنون 5 کپڑے ہیں: کرتا، ازار، اوڑھنی، لفافہ، سینہ بند، اور صرف ازار لفافہ اوڑھنی بھی کافی ہے۔ کرتا موڈھوں سے ٹخنوں تک، اور سینہ بند سینہ سے گھٹنوں تک یا ناف تک، اور اوڑھنی 2 ہاتھ لمبی 2 باشت چوڑی، اور ازار لفافہ سر سے پیر تک ہونا چاہیے۔ ناچاری کے وقت عورت کو وہ کپڑے اور مرد کو 1 کپڑا بھی جائز ہے، اور بغیر ناچاری کے مکروہ ہے۔ اور جو لڑکیاں جوان ہونے کے قریب ہوں ان کا حکم مرد اور عورت کا ہے۔ جو لڑکا چھوٹا ہو اس کے لیے ادنیٰ درجہ 1 کپڑا، اور چھوٹی لڑکی کے واسطے ادنیٰ درجہ 2 کپڑے ہیں۔ مردوں کے لیے خاص ریشمی کپڑے اور قسم زعفران کے رنگے ہوئے کپڑے کا کفن دینا مکروہ ہے، اور عورت کے لیے جائز ہے۔ سب سے اچھا کفن سفید کپڑے کا ہے اور نیا پرانا یکساں ہے۔ جو میت مالدار ہو اور اس کے ورثہ کم ہو اس کو کفن مصنون دینا افضل ہے، اور جس کے مال کم اور ورثہ زیادہ ہو اس کو کفایتی افضل ہے۔ کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کفن کو پہلے 1 بار یا 3 بار یا 5 بار خوشبو کی دھونی دیں، پھر مرد کے لیے پہلے لفافہ بچھائیں، اس کے اوپر ازار، پھر میت کو اس پر لٹا کر کرتا پہنائیں، اور سر اور داڑھی اور بدن میں خوشبو لگائیں، مگر مرد کے واسطے زعفران کی خوشبو نہ لگائیں، اور میت کی پیشانی، ناک اور دونوں ہاتھ اور دونوں زانوں اور دونوں قدم پر کافور لگائیں۔ اس کے بعد ازار کو پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے لپیٹیں، اسی طرح لفافہ بھی لپیٹیں اور گرا دیں۔ عورت کے لیے پہلے سینہ بند پھر لفافہ بچھائیں، اس پر ازار، پھر میت کو اس پر رکھ کر کرتا پہنائیں، اور بال کے 2 حصے کر کے دونوں طرف سے کرتے اوپر کر دیں، اور اوڑھنی اس کے سر پر اوڑھا کر دونوں کناروں سے دونوں طرف کے بال چھپائیں، اور اس کے اوپر ازار بھی لفافہ بھی سینہ کے اوپر بغلوں سے نکال کر گھٹنوں کے نیچے تک لپیٹیں۔ کفن پہنانے اور خوشبو لگانے میں حج کے احرام والے اور بے احرام والے برابر ہیں۔ جس کے پاس مال نہ ہو اس کا کفن اس شخص کے ذمہ پر ہے جس پر اس کا نان نفقہ واجب ہے، اور عورت کا کفن شوہر کے ذمہ ہے، اور اگر شوہر غریب ہے تو بھی اس کا کفن عورت پر واجب نہیں بلکہ محلہ والوں پر واجب ہے۔ اگر کوئی مسافر یا غریب مر گیا اور لوگوں سے چندہ کر کے اس کا کفن خریدا اور جو کچھ روپیہ بچ گیا پس اگر معلوم ہو کہ یہ فلاں کا روپیہ ہے تو اس کو دے دینا چاہیے، ورنہ دوسرے کسی غریب کے کفن میں لگائے۔ اگر اس کا بھی موقع نہ ہو تو صدقہ کر دے۔ جنازہ لے جانے کے بیان میں جنازہ لے جانے کے واسطے مصنون طریقہ یہ ہے کہ 4 آدمی چاروں پایا پکڑ کر لے چلیں، اسی طرح کہ 10 قدم پر موڈھے باندھ لیں اور چاروں پائے پر اسی طرح کریں۔ اس سے بھی افضل طریقہ یہ ہے کہ سرہانے کا پایا پہلے اپنے دائیں موڈھے پر رکھے، 10 قدم کے بعد اس کے پچھلے والا
پایا، پھر 10 قدم کے بعد سرہانے کا دوسرا پایا اپنے بائیں موڈے پر رکھے، پھر 10 قدم کے بعد اس کے پیچھے والا پایا موڈے پر رکھے۔ اسی طرح ہر شخص رد و بدل کرتا جائے، اور جو بچہ شیرخوار ہو یا اس سے کچھ بڑا ہو اس کی لاش ہاتھ پر لے جانا جائز ہے، اور جنازے لے کر تیزی سے چلنا چاہیے، لیکن نہ اس قدر کہ جنازہ ہلنے لگے، اور جنازہ کا سر آگے رہنا چاہیے۔ جنازہ کے ساتھ چلنے والے دائیں بائیں نہ چلیں بلکہ پیچھے پیچھے اطمینان سے چلیں۔ آگے چلنا بھی جائز ہے، لیکن اگر جنازہ دور نکل گیا تو تیز چل سکتے ہیں اور دوڑ بھی سکتے ہیں۔ پیدل چلنا افضل ہے اور سواری سے بھی جانا جائز ہے، مگر اس کو جنازے کے آگے جانا مکروہ ہے۔ اگر جنازہ اپنے ہمسایہ کا ہے یا قرابت دار کا یا کسی نیک آدمی کا تو اس کے ساتھ جانا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ جنازہ کے ساتھ جانے والے خاموش رہیں، بات چیت کرنا یا دعا تلاوت قرآن بلند آواز سے کرتے ہوئے جانا مکروہ ہے۔ جب قبرستان میں پہنچے تو جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے، اور افضل یہ ہے کہ جب تک مٹی دے کر قبر برابر نہ ہو تب تک نہ بیٹھے۔ میت کے مکان پر یا جنازہ کے ساتھ نوحہ کرنا، آواز سے رونا، مصیبت کا بیان کرنا، کپڑے پھاڑنا حرام ہے۔ یہ رسم جاہلیت کی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چپکے رونے میں گناہ نہیں، اور صبر کرنا ہر حال میں افضل ہے، اور عورتوں کو جنازہ کے ساتھ نہ جانا چاہیے۔ اگر کوئی عورت رونے والی ساتھ ہو جائے تو اس کو منع کریں۔ بہتر ہے کہ اپنی آدمی جنازہ لے چلیں، اور اجرت دے کر بھی لے جانا جائز ہے۔